درد کا احساس نہیں رہا. تو معلوم یہ ہوا محبوب جب نظر آتا ہے، معشوق جب نظر آتا ہے، حسین جب نظر آتا ہے، جمیل جب دکھائی دیتا ہے، تو اس جمیل کے جمال کو دیکھنے والا جب اس جمال کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے تو اس کے جمال میں کھو جاتا ہے. اس طرح کھو جاتا ہے اسے دنیا و مافیہ کی خبر نہیں رہتی، اسے کسی چیز کا احساس نہیں رہتا، خیال پورے کا پورا اس کا سمٹ کر اس کے جمال پر مرکوز ہو جاتا ہے، مرتکز ہو جاتا ہے. احساس نہیں رہتا کہ کیا ہو رہا ہے. انگلیاں کٹ رہی ہیں عورتوں کی. یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتیں یوسف علیہ السلام کی امتی نہیں ہے. وہ یوسف علیہ السلام کو نبی ماننے والی نہیں ہے، بس ان کا جمال دیکھا اپنی آنکھوں سے. یہ کوئی نیک عورتیں نہیں ہیں، یہ اللہ والیاں نہیں ہیں، یہ بس عورتیں ہیں، مالدار عورتیں. کیا کیسی ہوں گی مالدار عورتیں آپ کو معلوم ہے؟ عورت ہی کیسی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے. پھر جس کے پاس مالداری ہو، تونگری ہو، اس کا کیا حال ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ حضرات سمجھدار ہیں. تو عرض کر رہا تھا، تو یہ عورتیں ہیں، دنیا دار عورتیں ہیں. یوسف علیہ السلام کا جمال، ان کی نورانیت، ان کا حسن نبوت، ان کا پیکر نورانی، وہ نور مصطفیٰ کا جو آئینہ بن گیا ہے پیکر ہے یوسف. جب دیکھتی ہیں وہ تو انگلیاں کاٹ لیتی ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا درد کا. تو معلوم یہ ہوا کہ محبوب کو جب دیکھتی ہیں تو احساس اس وقت پر درد کا نہیں ہوتا. اسی طرح مومن جب مرتا ہے تو سامنے رسول اللہ کا جلوہ ہوتا ہے، خدا کا جلوہ ہوتا ہے. عام مسلمان کی موت، صالحین کی موت یہ ہے کہ اگر اچھی موت مل گئی عام مسلمان کو، صالحین کو تو اچھی موت ملتی ہے ماشاءاللہ. صالحین ہیں چونکہ نیک بندے جو اللہ کے ہیں، ان کی اچھی موت، ان کا خاتمہ بالخیر یہ ہے کہ ان کے لبوں پر کلمہ شہادت ہو، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، یا اللہ کا نام ہو، اللہ اللہ ہو ان کے زبان پر، تو سمجھیے کہ ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا. یہ صالحین کی موت ہے، یہ ان کا حسن خاتمہ ہے. اور عارف کا حسن خاتمہ یہ ہے کہ مولا کا جمال اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ مولا کا جمال دیکھتے ہوئے ان کو پہچانتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے اسی خوشی میں وہ مر جاتا ہے. اور مرتے ہوئے موت کی تکلیف اسے بالکل ہوتی نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے محبوب کا جمال دیکھ رہا ہوتا ہے. یہاں مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، احساس تک نہیں ہوا. فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیاں کاٹ لی. حسن یوسف پکٹیں، حسن یوسف پکٹیں مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پکٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا حسن تھا، ان کا جمال ایسا جمال تھا، وہ ایسے حسین و جمیل تھے کہ مصر کی حسین و جمیل عورتوں نے، مصر کی تونگر مالدار اور غنی عورتوں نے ان کا حسن دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی. یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی آنکھوں سے کیا کاٹ لی؟ سر نہیں کاٹے، انگلیاں کاٹ لی. انگلیاں کاٹ لی، وہ بھی اپنے ارادے سے نہیں کاٹ لی. یوسف کے حسن میں اس قدر کھو گئی تھی، اس طرح کھو گئی تھی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، ان کو احساس بھی نہیں ہوا، علم تک نہیں ہوا، ان کو محسوس بھی نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں، کٹنا یعنی غیر اختیاری طور پر کٹ گئیں، اختیار سے نہیں کٹیں، غیر اختیاری طور پر کٹیں.
اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن دیکھ کر کٹی، حسن دیکھ کر کٹی، انگلیاں کٹی، کاٹی نہیں، یعنی جانتے بوجھتے انہوں نے کاٹی نہیں، کٹ گئیں، انہوں نے چاہا نہیں کاٹنا، کٹ گئیں، غیر اختیاری طور پر کٹ گئیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ حسن دیکھ کر کٹی، اور کٹی غیر اختیاری طور پر۔ پھر کس کی کٹی؟ مردوں کی نہیں، عورتوں کی۔ اور کٹی کیا؟ انگلیاں کٹی۔ غیر اختیاری طور پر یہ کام ہوا، اختیار سے نہیں ہوا، بے فہمی میں ہوا، لا علمی میں ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور حسن کو دیکھ کر ہوا، اور کیا کٹی؟ کیا انگلیاں کٹی، سر نہیں کٹے، گردنیں نہیں کٹی۔ اور پھر کس کی کٹی؟ عورتوں کی کٹی۔ اور کہاں کی عورتیں؟ مصر کی عورتیں، ان کی انگلیاں کٹی۔ اب اس کے مقابلے میں سر کٹاتے ہیں، وہاں کٹی غیر اختیاری طور پر، بے علمی میں، لا علمی میں کٹی، یہاں کٹاتے ہیں۔ کٹانا جو ہوتا ہے علم کے ساتھ ہوتا ہے، اختیار سے ہوتا ہے، اور وہاں انگلیاں کٹی، یہاں سر کٹاتے ہیں۔ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ زیادہ ہو گئے، گناہ تمہارے بہت زیادہ ہو گئے، تو کثرت سے پانی پلاؤ، کثرت سے لوگوں کو پانی پلاؤ۔ تو کثرت سے لوگوں کو پانی تم پلاؤ گے تو تمہارے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے جیسے تیز ہوا چلتی ہے تو درختوں کے پتے جھڑنے لگتے ہیں۔ تو کثرت سے پانی پلانا بہت اچھا کام ہے، برکت اس لیے مجھے پلاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جو گناہگار نہیں ہے پانی مت پلاؤ، پانی پلانا تو ثواب کا کام ہے۔ تو عرض کر رہا تھا ہاں، سر کٹاتے ہیں، وہاں کٹی انگلیاں، یہاں سر کٹاتے ہیں۔ اور وہاں حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، نام سن کر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، مردان عرب۔ کہاں مصر، کہاں عرب؟ عرب میں تو میرا آقا پیدا ہوا، مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حسن یوسف پکٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ پھر اٹھا ولولائے خار مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ تاب مرآت سحر گرد بیابان عرب، غازۂ روئے خمر دودھ چراغان عرب۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں ہشت خلد آئے وہاں کسب لطافت کو رضا، 4 دن برسے جہاں ابر بہاران عرب۔ حسن یوسف پکٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آہا۔ اور ایک شاعر کہتا ہے، یہ شعر ہم نے اپنے سرکار سے، اپنے والد ماجد سے سنا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اے زلیخا، اے زلیخا، اپنے یوسف کو میرے یوسف پہ تو ترجیح نہ دے۔ اے زلیخا، اپنے یوسف کو میرے یوسف، میرا یوسف کون ہے؟ محمد پیارے، محمد تورے کالے کالے گھنگر یالے بال، سیدنا تورے کالے کالے گھنگر یالے بال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے یوسف ہیں۔ اے زلیخا، اپنے یوسف کو میرے یوسف پر تو ترجیح نہ دے، اس پہ سر کٹتے ہیں، میرے یوسف پہ اس پہ سر کٹتے ہیں اور کٹتی ہیں اس پر انگلیاں۔ آہا، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب دیکھا، شوکت علی، ہاں، جب دیکھا
یوسف کو ان عورتوں نے مصر کی حیران رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وقلنا، اور کہا حاش للہ، حاش للہ، خدا کی قسم. ہائے ہائے ہائے، کیا کہا؟ خدا کی قسم، حاش للہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں. اور خدا اس واقعے کو نقل کر رہا ہے، ان کے قول کو خدا نقل کر رہا ہے. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا. خدا کی قسم، رب کائنات کی قسم، اللہ کی قسم، ما هذا بشرا، ما هذا، ہائے ہائے ہائے، یہ انسان نہیں ہے. یوسف علیہ السلام انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک آدمی بولتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمام پیغمبر انسان ہیں، تمام پیغمبر، جو بھی پیغمبر ہے وہ انسان ہے، انسانیت کی صفت رکھتا ہے. میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سراپا نور ہیں، مگر انسانیت کی صفت سے متصف ہیں. مگر کیسے انسان ہیں؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. انسان نہیں کوئی انسان، ان کے جیسا کوئی انسان نہیں. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایسے انسان ہے. ہاں، تو کوئی یہ کہتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کسی اعتبار سے بھی انسان نہیں، ہم ان کو انسان نہیں مانتے. یہ بات غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ انسانی صورت میں آئے لیکن انسان نہیں. انسانی صورت میں آئے اسی لیے بشریت سے وہ متصف ہیں. تو حضور سے وصف بشریت اور صفت انسانیت کا بالکل انکار کرنا کہ حضور کسی اعتبار سے بھی بشر نہیں تھے، یہ کفر ہے. کفر ہے. بلا شبہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بشریت کی صفت رکھتے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن ایسے انسان ہیں کہ ان کے جیسا کوئی انسان نہیں. تمام انبیاء انسان ہیں، لیکن میرے آقا ایسے انسان ہیں کہ ان کے جیسا کوئی نبی انسان نہیں. تمام انبیاء بشر ہیں، مگر میرے آقا کو ایسی بشریت اللہ نے دی کہ ان کی جیسی بشریت کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی مرسل کو، کسی اولو العزم کو نہیں ملی. لیکن یہ کہہ دینا کہ حضور بشری نہیں تھے، یہ غلط بات ہے. بعض حضرات اپنی محبت ہونی چاہیے شریعت کے دائرے میں، شریعت مصطفیہ کے دائرے میں. یہی محبت حضور کو خوش کرنے والی محبت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کہہ دینا کہ حضور بشر ہی نہیں تھے، یہ غلط بات ہے. بشریت کا بالکل نفی کرنا یہ عقائد اسلامیہ کے خلاف ہے. ذہن نشین رکھے، میں ہمیشہ سے بولتا رہا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بشریت کا لوگ انکار کرتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا. حضور بشریت کی صفت سے متصف نہیں، حالانکہ حضور ہی کا نور ہر شے بن کر جلوگر ہوا ہے، تو بشریت کی صفت سے متصف ہونا. خیر، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. تو میرے آقا کا پھیلاؤ کیا ہے اگر وہ جانتے؟ ارے ملکانیت میں بھی انہی کا جلوہ ہے، تو بشریت میں کس کا جلوہ ہے؟ تو باہر کا یہ خلاف تحقیق اور خلاف عقائد اسلامیہ عقیدہ ہے کہ حضور کی بشریت کا بالکل انکار کر دیا جائے، مطلقاً انکار کر دیا جائے کہ حضور بشر تھے ہی نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور اپنے موقف پر اڑے ہوئے، یہ غلط ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صورت بشری میں آئے لیکن بشر نہیں ہیں، یہ غلط بات ہے.
غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام مجید میں صراحتاً سرکار کی بشریت کا ذکر آیا ہے. قل هل كنت الا بشرا رسولا. کوئی ہے حافظ؟ ہے؟ قل هل كنت الا بشرا رسولا ہے نا؟ قل کے ساتھ ہے نا؟ دیکھیے حافظ صاحب موجود ہیں. کس آیت کس سورہ؟ بنی اسرائیل. جو پوچھے بنی اسرائیل بولتا ہے. پہلے بھی بنی اسرائیل یعنی میں نے سوال ہی اس سے ایسا کیا نا مولوی صاحب, میں نے سوال ہی بنی اسرائیل کی سورہ کا کیا تو آپ وہی بتائیں گے نا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات. قل هل كنت الا بشرا رسولا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہم زد فزد. اللہ تمہارا حافظہ اور مضبوط کرے اور مضبوط کرے اور مضبوط کرے. تمہارا سینہ کھولے, شرح صدر فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھے بہت. قل سبحان ربی. اے مصطفیٰ تم فرما دو کہ سبحانیت کی صفت رب کی ہے, میری نہیں ہے. بشریت سے پاک ہونا, بشریت کی صفت سے متصف نہیں ہونا, یہ رب کی ذاتی صفت ہے. قل سبحان ربی. بے صورت ہونا, بے شکل ہونا, بے تعین ہونا, لا تعین ہونا, صورت, شکل, رنگ, وزن, خرق, التیام, جہت, زمان, مکان, طول, عرض, عمق, جسم, قلب, روح, بشریت, انسانیت, ملکانیت, ان سب صفات سے منزہ ہونا, ماورا ہونا, یہ میرے رب کی شان ہے. قل سبحان ربی. میں رب نہیں, میں عبد حقیقی ہوں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. میری شان یہ ہے کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں. یہ آیت قرآن کیا کا انکار کر رہا ہے. وہ شخص جو کہتا ہے کہ حضور کو بشریت کی صفت ملی نہیں, وہ بے مثل بشر ہیں. وہ بے مثل بشر ہیں. وہ ایسے بشر ہیں کہ ان کے جیسا کوئی بشر نہیں ہے. وہ بشریت کے سرتاج ہیں. ساری بشریت ان کی وجہ سے نامور ہے. انسانیت کو انسانیت کا بلند مرتبہ دلانے والی بشریت ان کی بشریت ہے. وہ ایسی بشریت رکھتے ہیں کہ ان کی بشریت کسی بشر کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. وہ ایسی بشریت رکھتے ہیں کہ ان کے جیسی بشریت کسی بشر کو نہیں ملی. تو یہ باتیں ذہن نشین تھا کہ قرآن مجید صاف لفظوں میں آ رہا ہے. علماء کی تصریحات سامنے آ رہی ہیں, عقائد اہل سنت و جماعت ساتھ میں سامنے آ رہے ہیں. بات سمجھ میں ہے؟ حضور بشر ہیں, بشریت رکھتے ہیں. یہ ان کی بشریت کا بالکلیہ انکار کرنے والوں کے لیے بتانا پڑتا ہے, ورنہ ہم تو ان کی کیا مقام, ان کا مقام کیا سمجھ سکتے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بشریت کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا میرا نبی موجود ہے. اور حضور کی حقیقت جو ہے وہ نبوت ہے. نبی تھے, رسول تھے, اس کے بعد آپ کو بشریت کی صفت سے متصف بنایا گیا, اللہ نے بنایا. آپ کی حقیقت جو ہے وہ نبوت ہے, رسالت ہے, نور ہے, نورانیت ہے. اب اس پر صورت بشری کا لباس پہنایا گیا. آپ اصل میں نبی ہیں, رسول ہیں, اور اضافتاً آپ کو بشری لباس پہنایا گیا. ہر نبی اصالتاً بشر ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر آئے, میں نے سب باتیں بتائی ہیں, لاکھوں بار بتائی, یعنی ہزاروں بار, مبالغے سے بول رہا ہوں, کئی مرتبہ. مگر آپ حضرات یاد کہاں رکھتے ہیں؟ اب اگر اتنا سمجھانے کے بعد بھی کوئی بول دیا نا تو اسی کے ساتھ ہو جائیں گے. ہم کیا کریں؟ کھڑے رہ کے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں, اپنے عقائد پر جمے رہنے کی صلاحیت نہیں. تو آپ ہیں اور آپ کا مستقبل ہے, دینی مستقبل ہے, آپ کی آخرت ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا آپ حضرات. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے, جتنے بھی پروفیٹس آئے, جتنے بھی نبی آئے, رسول آئے, سب کے سب بشر تھے, انسان تھے. ان کی اصلیت بشریت, انسانیت, بشریت پر لباس نبوت اڑایا گیا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک علی نبینا علیہ السلام جتنے پیغمبر آئے وہ سب بشر تھے, انسان تھے. ان کے بشریت کے پیکر پر, جسم پر نبوت کی خلعت پہنائی گئی. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات. بشریت پر ان کی بشریت کے
جسم پر پیکر پر سمجھو کہ بشریت کی اصلیت ہے. جس طرح جسم پر لباس اڑایا جاتا ہے، راسخ شاہ صاحب کی اصلیت کیا ہے؟ جسم ہے. جسم ہے نا، اب اس کے اوپر لباس پہنایا گیا، شیروانی. شیروانی ان کی اصلیت ہے. شیروانی پھٹ گئی تو راسخ شاہ صاحب پھٹ گئے بولیں گے. راسخ شاہ صاحب کا جبہ چوری چلے گیا، راسخ شاہ صاحب چوری چلے گئے، راسخ شاہ صاحب چوری سامنے سے آتے ہیں راسخ شاہ صاحب. تو حقیقت یہ جسم حقیقت ہے نا راسخ شاہ صاحب. اب اس پر لباس پہنایا گیا. تو نبوت کے جسم پر، بشریت کے جسم پر نبوت کا لباس پہنایا گیا. تمام انبیاء کی اصلیت اور حقیقت کیا؟ بشریت. اضافی لباس ہے، اضافی چیز ہے نبوت اور رسالت. کہ پہلے سے وہ نبی نہیں تھے، حقیقتاً وہ نبی نہیں تھے، یعنی ان کی اصلیت نبوت نہیں، ان کی ذات نبوت نہیں، ان کی ذات بشریت، بشر، انسان. اب وصف نبوت ان کو دیا گیا، نبی بنایا گیا، کسی کو رسول بنایا گیا. تو اصالتاً وہ بشر ہیں، اضافی چیز ہے. کیا ہے؟ نبوت. سمجھ گئے؟ بڑی باریک بات ہے. اور حضور کی یہ شان ہے کہ ان کی اصلیت اور حقیقت نبوت ہے. اس لیے فرمایا کنت نبیم وآدم بین الماء والطین. بشریت تو ابھی شروع نہیں ہوئی، میں نبی تھا. جب سے ہیں نبی ہیں میرے آقا، جب سے ہیں نبی ہیں، جب سے ہیں رسول ہیں، جب تک رہیں گے نبی اور رسول رہیں گے. اور تمام ہی انبیاء جب تک رہیں گے نبی اور رسول تو رہیں گے، لیکن جب سے ہیں نبی نہیں ہیں. میرے آقا اپنی تخلیق کے پہلے ہی لمحے میں نبی ہیں. تو حضور نبی ہیں، رسول ہیں. ان کی اصلیت نبوت ہے، رسالت ہے. اب ان کو وصف بشریت سے نوازا گیا. اب ان کو نبی کو بشر بنایا گیا. یہ پہلے سے نبی ہے. اس کے بعد جو ہے عبداللہ کا پوت آمینہ کا بیٹا بن کے مکے میں پیدا ہوا. خیر، یہ تمام باتیں ہم یہاں تک ماننے والے ہیں، لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ حضور میں وصف بشریت ہے، انکار نہیں ہو سکتا. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. یہ آیت ہے. پھر وہ آیت قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. یہ آیت کھلی ہوئی آیت، سورۃ الکہف کی آخری آیت. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الہکم الہ واحد. تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ بالکل یہ نفی نہیں کرنا چاہیے. مطلقاً بشریت مصطفیٰ کا انکار قرآن کا انکار ہو جائے گا. اب آپ ہیں، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا ایمان ہے. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. اور انہوں نے کہا، اب یہاں آئیے، حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں زنان مصر؟ خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہے. اور اللہ ان کی بات کو نقل کر رہا ہے. اللہ ان کی بات کو نقل کر رہا ہے. اور نقل کر کے یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کفر کہا، انہوں نے غلط کہا، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے. نقل کر دیا بس. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہے، حالانکہ بشر ہے، تعین کے اعتبار سے بشر ہے، صورت کے اعتبار سے بشر ہے، مجاز کے اعتبار سے بشر ہے. حقیقت کے اعتبار سے بشر کہاں ہے؟ من نیم واللہ یارا من نیم، جانے جانم سرم تن نیم، نور نورم نور نورم نور نور، من چراغو روغو من چراغو پنبو روغن نیم. حقیقت کو یا کچھ اور ہے، وہ حقیقت الحقائق ہی بشر بن کے آیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وجود کے اعتبار سے کوئی بشر کہاں ہے؟ ہویت کے اعتبار سے بشر کہاں ہے؟ عہدیت کے اعتبار سے بشر کہاں ہے؟
احدیت میں بشر کہاں تھا؟ وحدت میں بشر کہاں تھا؟ واحدیت میں بشر کہاں تھا؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، سب سائلنٹ موڈ میں ہیں. قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ بشر نہیں ہے. بات سمجھیں؟ تو حسن یوسف کو دیکھنے والی عورتیں بشریت کی نفی کر رہی ہیں، یوسف کی بشریت کی نفی کر رہے ہیں، بشر ہی نہیں ہے کہہ رہی ہیں. محمد الرسول اللہ کے بارے میں یہ مرد کہہ رہے ہیں کہ وہ بشر تھے اور ہم جیسے بشر تھے. بلا شبہ میرے آقا بشر ہیں، لیکن ان کے جیسا کوئی بشر نہیں، وہ بے مثل بشریت رکھنے والے. ان کے تعلق سے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہیں، یہ زنان مصر سے بھی بے وقوف ہیں. یہ اتنی عقل نہیں ہے ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا، دیکھ کے کیا کہہ رہی ہیں؟ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے. نور مصطفیٰ جس میں جلوگر ہو جائے اس کی بشریت کی نفی ہو رہی ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ جہاں نظر آتے ہیں وہاں مصطفیٰ کہاں نظر آتے ہیں؟ خدا نظر آتا ہے. جسے خدا نظر آ جائے، خدا کو دیکھ کے وہ کیسے کہے کہ یہ ھذا بشر، یہ بشر ہے؟ کیسا کہے؟ ھذا بشر. خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ انہوں نے دیکھا، مصر کی عورتوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت یوسف کو دیکھا، دیکھ لیا تو کہنا پڑا ما ھذا بشرا. قلنا حاشا للہ. جلوہ دیکھا نا، یہ بھی میرے نبی کا جلوہ دیکھ لیتے تو اپنے جیسا بشر نہ بولتے. اور ایک بات میرے دوستو، ایک بات میں نے اپنے ایک عام بیان میں عام تقریر میں نے یہ بات کہی ہے بنگلور میں. ایک روانی تھی، بولتا چلا گیا. اس محفل میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں. ایک بات میں نے عرض کر دی کہ دیگر پیغمبروں کا بھی ذکر قرآن میں ملتا ہے. قرآن میں دیگر پیغمبروں کا، حضور سے پہلے جو پیغمبر آئے اس دنیا میں، جو انبیاء مرسلین آئے، ان کا ذکر بھی موجود ہے اور حضور کا ذکر بھی موجود ہے. ان پیغمبروں کی امتوں نے ان پیغمبروں سے کیسی گفتگو کی وہ بھی قرآن پیش کرتا ہے. ما انتم الا بشر مثلنا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے انسان ہو. اگلے نبیوں کو قومیں کیا کہہ رہی ہیں ان کی؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے بشر ہو، تم ہمارے جیسے بشر ہو. میرے آقا کی امت نے ایسا کہا کیا؟ ایک سوال. ما انت الا بشر مثلنا کہا ہے کیا؟ خاموش رہے تو جواب دو. کیلوی کی بدل چلنگ. ایک آدمی پکڑ لیا کیلوی کی بدل چلنگ. کل بیزار ہو گیا مولوی، اسے پکڑ کو بولتا کیلوی کی بدل چلنگ. سرکار کہہ رہا بدل چلنگ وانم بڑی میں. ہمارا پیر بھائی ابا نے کیسا نہیں بولنا چاہیے، تو کیلوی کی بدل چلنگ. ہے تم ہم جیسے بشر ہو. کسی کافر نے، مشرک نے حضور سے کہا ہے ایسا؟ قرآن میں، حدیث میں؟ آپ نے جہاں تک قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھا ہے، قرآن پڑھو تو سوچو قرآن میں کیا ہے کیا نہیں. حدیث میں پڑھو تو سوچو کیا ہے کیا نہیں. کیا پڑھتے ہیں حدیث؟ کیا سمجھتے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن میں تدبر نہیں کرتے. اگلے پیغمبروں سے ان کی امتیں کہتی ہیں ما انتم الا بشر مثلنا، تم کیا ہمارے جیسے انسان ہو، تم ہمارے جیسے انسان ہو، تم ہمارے جیسے انسان ہو.
حضور کی امت میں سے کسی نے کہا تم ہمارے جیسے انسان ہو؟ ذاکر حسین نہیں کہا، قرآن پڑھ کے بولتے ہیں، حدیث میں قرآن میں ہے مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول یہ کھانا کیسے کھاتا ہے؟ یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے رسول ہوتے ہوئے؟ ہم جیسا بشر کون بولتا؟ حضور کو بولے کوئی؟ اسی لیے تو خدا نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، تو معلوم یہ ہوا نبی کو میرے دیکھنے والا کبھی نہیں کہتا کہ یہ میرے جیسا ہے، وہ نبی ایسا ہے کو دیکھنے والا کہہ نہیں سکتا کہ تم میرے جیسے ہو۔ انت البشر لا کالبشر یاقوتۃ بین الحجر، تم ایسے بشر ہو کہ دوسرا کوئی بشر تم جیسا نہیں ہے۔ یاقوتۃ بین الحجر، سب پتھر ہیں تم یاقوت ہو۔ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، تو حضور کی بشریت، کسی نے حضور کو بشر مثلکم نہیں کہا، انت بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے بشر، کافر نے نہیں کہا۔ میں نے جو مطالعہ کیا قرآن کا، تفسیر کا، حدیث کا، منطق کا، فلسفے کا، کتابوں کا مطالعہ کیا، اور ایک عالم متبحر، ایک بحر العلوم کے جوتیاں سیدھی کرتا رہا، سیکھتا رہا، اس روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ کسی نے میرے آقا سے نہیں کہا ہے قرآن پڑھ کے بتاؤ، تفسیریں پڑھو، حدیثیں پڑھو، نہیں، کیونکہ ان کو دیکھنے والا اپنے جیسا سمجھے ہوئے تو کہہ رہے ہیں کہ من رآنی فقد رأى الحق۔ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یوسف کو دیکھ کے کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ بشر نہیں، یہ تو ایک فرشتہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا یوسف کو دیکھنے والا فرشتے کو دیکھتا ہے، میرے نبی کو دیکھنے والا خدا کو دیکھتا ہے۔ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسہ۔ میرے خیال سے وقت ہو گیا، یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ کل اس کا کنٹینیویشن آپ کے سامنے رکھوں گا۔